میرا نام رخسانہ ہے اور میں اپنے خاندان کی نہایت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی، لہذا خاندان کا ہر لڑکا میری خوبصورتی پر فدا تھا۔ ہر لڑکے کی یہ خواہش تھی کہ یہ حسین لڑکی رخصت ہو کر اس کے گھر آ جائے۔ مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا، مگر مجھے اپنی خوبصورتی پر کوئی گھمنڈ نہ تھا، اس لیے جہاں والدین نے کہا وہاں میں نے چپ چاپ شادی کر لی۔ میں گاؤں میں رہتی تھی، مگر شادی کے فوراً بعد شہر آ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میری ساس کا فون بند ہوا تھا، کہنے لگے کہ کل ہی تمہارا دیور یہاں شہر پہنچ جائے گا، اس کی نوکری شہر میں لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں کچھ پریشان سی ہوئی تھی، کیونکہ میں اکیلی اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی اور میرا شوہر بیرون ملک میں نوکری کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں شہر میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں گاؤں سے ہی آئی تھی۔ میرے شوہر کی نوکری پہلے شہر میں تھی، شادی ہوتے ہی اس کی کمپنی والوں نے اسے بیرون ملک بھیج دیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ وہ مجھے گاؤں میں واپس بھیج دے، میں اپنی میکے میں رہ لوں گی اور سسرال بھی گاؤں میں ہی ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم میرے اس فلیٹ میں رہو گی۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اکیلی ہی فلیٹ میں رہ رہی تھی، اب تو میری آس پاس کے بہت سے جان پہچان ہو گئی تھی، دل بھی لگ چکا تھا، لیکن دیور کے آنے کا سن کر میں پریشان تھی۔ اگر میرا شوہر یہاں پر ہوتا تو مجھے فکر نہ ہوتی، لیکن دیور کے یہاں میرے ساتھ اکیلے رہنا مجھے کچھ غیر مناسب سا لگ رہا تھا، لیکن میں اپنی ساس کو انکار بھی نہیں کر سکی تھی۔ رات کو جب شوہر کا فون آیا تو میں نے انہیں اپنی ساس کی بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، وہ آ جائے گا تو مجھے تمہاری بھی فکر نہیں رہے گی۔ میں نے کہا لیکن میں کیسے اکیلے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ اکھڑا کر کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ وہ میرا بھائی ہے، تمہیں اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جس غضبناک لہجے سے اس نے مجھے کہا تھا، میں آگے سے کچھ بول بھی نہیں پائی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنا دیور شروع سے ہی ناپسند تھا۔ میرے شوہر اور ہم دونوں ہی دور کی خالہ کے بیٹے تھے۔ میں ان کو زیادہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن جب بھی برادری میں کسی کی شادی ہوتی تو سبھی اکٹھے ہو جاتے۔ میرے شوہر شروع سے ہی سلجھے ہوئے مزاج کے انسان تھے، لیکن دیور اتنا ہی باطونی اور کچھ لوفر قسم کا بھی لڑکا تھا۔ لڑکیوں سے یہاں سانس کے باتیں کرنا اس کی عادت تھی، جو باتیں میں نے اس کے بارے میں گاؤں کے انسانوں سے سنی تھی، لیکن دیور اتنا ہی باطونی اور کچھ لوفر بھی تھا۔ لڑکیوں سے ہانس ہانس کے باتیں کرتا، اس کی عادت تھی، جو بھی باتیں کرتا اس کے بارے میں گاؤں کی لڑکیوں سے سن رکھی تھی۔ میں اسے نظر بھر کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، پھر اس کے ساتھ ایک ہی گاؤں میں رہنا میرے لیے یہ مشکل تھا۔ نوکری لگ جانے کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ کئی ماہ تک یہاں رہے گا، ہو سکتا ہے کہ نوکری پکی ہو جائے، کئی ماہ تک یہاں رہے گا، ہو سکتا ہے کہ نوکری پکی ہو جائے تو سالہ سال یہیں پر رہے، اور میرے شوہر تو 6 مہینے سے پہلے آنے والے نہ تھے۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے اس کی پسند کی بریانی بنا لی، کیونکہ میری ساس نے خاص تاکید کی تھی۔ 7 بجے میرے گھر کی بیل بجی، مجھے معلوم ہوا کہ میرا دیور ہی ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا، بڑی بے تکلفی سے اپنا بیگ لے کر اندر آ گیا، کہنے لگا توبہ ہے، یہ بس کا سفر بھی تھکا کے رکھ دیتا ہے، اس نے مجھے 2 دن تو میں بس لمبی تان کر سوؤں گا۔ پھر کہنے لگا میرا کمرہ کون سا ہے؟ میری اس فلیٹ میں بس 2 ہی تو کمرے تھے۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، میرا کمرہ کون سا ہے؟ میرے اس فلیٹ میں بس 2 ہی تو کمرے تھے۔ میں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کمرے میں زیادہ فرنیچر نہ تھا، اسے میں نے ڈرائنگ روم کے طور پر سیٹ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا، کہنے لگا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، ایسا کرو تم یہاں پر سو جانا، مجھے تو بیڈ پر ہی نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کہ وہ بڑے آرام سے وہ میرے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس وقت میں اس سے لڑائی کرنے کے بالکل موڈ میں نہ تھی کہ کیا سوچے گا کہ بھابھی نے تو آتے ہی بحث شروع کر دی۔ وہ مجھ سے بس 2 سال ہی چھوٹا تھا، لیکن دیکھنے میں ظاہر ہے اپنے قد کاٹ کی بدولت مجھ سے بڑا ہی لگتا تھا۔ میں نے کھانا گرم کیا، تب تک وہ نہا دھو کر آ گیا۔ بریانی دیکھ کر خوش بھی ہو گیا، کہنے لگا بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ میں تو خیر پہلی دفعہ ہی کھا رہا ہوں، کیونکہ شادی کی فوراً بات تو تم شہر آ گئی تھی۔ یہ کہنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ تمہارے لیے تحفہ بھی لایا ہوں، چلو تمہیں دکھاتا ہوں۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں نے غصے سے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا پہلے تمہیں تحفہ تو دکھا دوں۔
پھر اس نے مجھے ایک فینسی سوٹ دیا اور کہنے لگا یہ میں تمہارے لیے لے آیا تھا۔ میں نے وہ رکھ لیا، لیکن جس قسم کا وہ لڑکا تھا میں نے یہی سوچا کہ مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کو کس عذاب میں مبتلا کر لیا تھا۔ رات کو دیور میرے کمرے میں ہی سویا تھا اور مجھے ہی ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹنا پڑا۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اگلے روز اسے کہہ دوں گی کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے، اگر اسے مشکل ہے تو وہ صوفے لاؤنج میں رکھ کر ڈرائنگ روم کو ہی کمرہ بنا لے۔ نہ جانے اس نے کب تک رہنا تھا، لیکن صبح جب میں اٹھ کر باہر آئی تو وہ جا چکا تھا۔ لیکن دوپہر کو ہی وہ بڑا خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا، کہنے لگا میری نوکری پکی ہو گئی ہے، کل جوائن کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے بے ڈنگے انداز سے لاؤنج میں بیٹھا تھا اور سامنے رکھے ٹیبل پر اس نے اپنے پاؤں رکھ دیے اور کہنے لگا اف تھک گیا ہوں، مجھے ایک کپ چائے تو بنا دو۔ میں اس کی بڑی بھابھی تھی، لیکن آپ جناب کا کوئی بھی تکلف اس نے برتا نہیں تھا۔ میں نے اسے چائے بنا کر دے دی اور کہا کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے، اس لیے وہ ڈرائنگ روم کو اپنا کمرہ بنا لے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری اس بات کا اس طرح کا جواب دے سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم ایک ہی کمرے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا تھا، کہنے لگا مزاق کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو مجھے کہنے لگا ویسے تم غصے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کی باتوں کا عادی ہے، چاہے سامنے والا اس کی ایسی باتوں سے زچی کیوں نہ ہو رہا ہو، وہ باز نہیں آتا تھا۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور وہ لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن جس قسم کی وہ انگلش مووی دیکھ رہا تھا ساری آوازیں مجھے کچن کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ اس کی واہیاتی اور بےہودگی پر میرا جی چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دو، کہ اسے تمیز نہیں کہ گھر میں ایک بھابھی بھی موجود ہے۔ رات کا کھانا بنا کر ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا حشر دیکھا تو میرا سر پٹنے کو دل چاہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کے کپڑے میرے کمرے میں بکھڑے پڑے تھے، کہیں تولیا، کہیں جوتے، کہیں موزے۔ میں جتنی نفاست پسند تھی وہ اتنا ہی بے ترتیب قسم کا انسان تھا۔ میں نے اس کے سارے کپڑے اٹھائے اور مشین میں ڈال دیے اور اس کا بیگ بند کر دیا اور لانچ میں رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی روز اس کمرے میں بیڈ لا کر رکھ دیا۔ میں دیور کے گھر آنے سے پہلے ہی کھانا بنا کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر کے بیٹھی۔ جب یہ کھانا کھا کر سو جائے گا تب ہی کمرے سے باہر نکلوں گی۔ جتنا میرا اس سے کم سامنا وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کا بدتمیز انسان تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کھانا تو ٹیبل پر لگا دو، کب سے بھوک لگی ہے اور تم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا باہر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ تو تیار ہے، تم پلیٹ میں ڈالو اور کھا لو، یہ تو تم خود بھی کر سکتی ہو۔ میری بات سن کر وہ نفی میں ساری لاتے ہوئے کہنے لگا کرنے کے تو میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ مسکراہٹ مجھے زہر لگتی تھی۔ پھر میرے تھوڑے قریب ہو کر کہنے لگا مجھے عادت نہیں ہے ان کاموں کے، اس لیے تمہیں زحمت تو ہوگی نا، لیکن یہ سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ چلو جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا اور بھوک لگ رہی ہے، میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کچن میں چلی گئی۔ کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنی پلیٹ بنائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، یا میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤ نا، میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، ویسے بھی میں مسلمان ہوں اور مجھ پر انسانی گوشت حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ بننے لگا تھا، کہنے لگا بھابھی ہو تم میری، لیکن نہ مجھ سے بات کرتی ہو نہ کچھ کہتی ہو، میں تو سخت بور ہو چکا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا شوہر بھی اس لیے بیرون ملک بھاگ گیا ہے کیونکہ تم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتی ہوگی، تبھی تو جان چھڑا کر چلا گیا ہے تم سے۔ اس کی اس قسم کی باتیں سن کر میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا، تمہیں کھانا تو مل رہا ہے نا، بس وہ کھایا کرو۔ میں کہاں بیٹھتی ہوں یا کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے غصے سے یوں بولتے ہوئے دیکھ کر وہ تمسخرانہ مسکرایا تھا، کہنے لگا یوں مت بات کیا کرو، غصے میں تم زیادہ اچھی لگتی، ہائے کاش کہ اپنے بھائی کی جگہ میں ہوتا۔ اس کی بات سن کر مجھے آگ سی لگی تھی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا کیسی شرم، جانتی ہو دیور
بھابھی میں کیسے کیسے مذاق اور باتیں چلتی ہے، لیکن تم تو شاید آدم بیزار قسم کی لڑکی ہو۔ باتیں چلتی ہیں لیکن تم تو شاید آدم بیزار قسم کی لڑکی ہو۔ ذرا میرے ساتھ وقت گزارا کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا زندگی کتنی حسین ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک کے بعد ایک روٹی کے نوالے منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں بس اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں، وہی تمہیں تمیز سکھائے گا کہ بھابھی سے کیسے بات کرنی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اس پر وہ اپنا رویہ درست کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے تو جیسے کسی بات کی پرواہ تک نہ تھی۔ میں فون پہ شوہر کو اس کے بھائی کے بارے میں سب کچھ بتاتی تھی کہ وہ کس قسم کی باتیں میرے ساتھ کرتا ہے، لیکن میرا شوہر عجیب قسم کا انسان تھا کہ تم غلط سوچتی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے اپنے بھائی پر نہ جانے کیوں اتنا بھروسہ تھا، وہ کوئی بات بھی اس کے خلاف نہیں سن سکتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا۔ اچانک کسی کی آوازیں ہیں۔ میں سمجھ گئی اس وقت دیور کے علاوہ کون ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی روشنی آن کی، جب دیکھا تو دیور تھا۔ اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا، میرے منہ پر رکھ دیا۔ منہ پر رکھا، پتہ نہیں صبح جب اٹھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ کچھ عجیب سا تھا۔ دیور نے مجھ سے زبردستی کی تھی اور اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا تو وہ پولیس کو جا کر انفارمیشن دے سکتی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب یہ منظر میں سوچتی تو میری جان نکل جاتی۔ میں نے یہ سب جا کر پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس والوں نے تفتیش کی اور پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ ناظرین، اب آپ ہی بتائیں، شوہر کو کہتی رہی کہ دیور مجھے خطرہ لگ رہا ہے، لیکن شوہر تو اب آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔